أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لأحد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شروع شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عزت مآب میری بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مدثر پہ دروس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا چوتھا درس ہم لوگ یہاں کرنے والے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ مدثر کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 40 تک تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور آخر میں ہم سب کو آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ان دروس قرآن کے سلسلے کے آغاز میں یہ بات آپ سے کی گئی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کے ابتدائی نازل شدہ وحیوں میں سے ایک وحی ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سبق ہیں، درس ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ اور قیامت تک اہل ایمان کو دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے جب بھی پیغام کو سمجھنا ہو یا پڑھنا ہو، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا مخاطب کوئی اور ہو نہ ہو میں ضرور ہوں۔ یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی جا رہی، یہ باتیں مجھ سے کی جا رہی ہیں۔ پہلا مخاطب میں خود ہوں، اس کے بعد کوئی اور مخاطب اس کا ہو سکتا ہے۔ اس نظر سے قرآن پاک کو پڑھنا پڑتا ہے تاکہ قرآن پاک کی آیتوں پر ہم لوگ عمل بھی کر سکیں۔ پچھلی آیتوں کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یہ پیغام دیا، وحی کے ذریعے سے یہ سبق دیا کہ اب آرام کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ دنیا اس پوری سرزمین کے اوپر، عرب کے اوپر، عجم کے اوپر شرک کی اور بت پرستی کی اور نادینیت کی پوری فضا چھائی ہوئی ہے، اور اہل ایمان اس دنیا کے اندر نظر نہیں آتے، ان کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ لہذا 600 سالوں سے جو عیسائیت کا پیغام اس دنیا کے اندر چل رہا تھا وہ مفقود ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی پیغام اس سرزمین پر باقی نہیں رہا، لہذا اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے ایک روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، اور آپ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر دوبارہ توحید کا نور پھیلے گا، اللہ کا پیغام پھیلے گا، اور رسالت کا پیغام پھیلے گا، اور نظام مصطفیٰ قائم ہوگا۔ اب اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کچھ اوصاف چاہیے، خصوصیات چاہیے جو تمام انسانوں کے اندر موجود ہوں، اور جن انسانوں کے اندر یہ صفات موجود ہوگی وہ اس پیغام کو جیسے رب کائنات نے فرمایا ہے اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر قائم کرنے کی جدوجہد بندر کر سکتا ہے۔ اگر یہ انسان چاہے کہ میں دنیا کے اندر اللہ کی دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اعلان کلمۃ الحق کی بات کروں، لیکن میرا کردار کھوٹا ہو، ٹھگ ہوں میں، چور ہوں میں، جھوٹا ہوں میں، زانی ہوں میں، تو اس دنیا کے اندر یہ دعوت حق ایسے کھوٹے سکے کے ذریعے سے نہیں پھیل سکتے۔ دنیا کے باقی نظریات دنیا میں قائم ہو سکتے ہیں، پھیل سکتے ہیں، تسلط حاصل کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں،
لیکن یہ توحید کا نظریہ ہے، جو اسلام کا نظریہ اور فکر ہے، اس کے لیے پاکیزہ کردار کے لوگ چاہیے۔ وہ لوگ کہ جو اس پاکیزہ کردار کے حامل ہوں گے، ان کو اس کام کے لیے اپنا کو تیار کرنا ہوگا۔ تو میرے سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کردار کو کیسے بنانا ہے، یہ پورا پیغام رب کائنات کی طرف سے عطا ہوا، حاصل ہوا، اور اس کے بعد پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اب اس کام کو کر کر اس دنیا کے اندر تمہیں جو انقلاب برپا کرنا ہے، اس کے لیے ان داعیانہ اوصاف کو اپنے اندر میں لا دیجیے۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ میں بیٹھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، بس اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، انتظار کا وقت نہیں ہے۔ اب تساہل اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے، سستی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے پیغام ہے، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اللہ کا تعارف ہو گیا، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو جان لیا، اللہ سے تعلق کو جوڑ دیا، تو اگلا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرو۔ فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، خبردار کرو، نکل جاؤ گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر، بادشاہوں کے پاس چلے جاؤ، فقیروں کے پاس چلے جاؤ، بازاروں کا رخ کر لو، کاروباری لوگوں کے پاس جاؤ، اسکولوں میں جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، محلے میں جاؤ، مردوں میں جاؤ، عورتوں میں جاؤ، جا کے انصاف کا کام کرو، ڈراؤ، خوف زدہ کرو لوگوں کو۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کے پیغام کے علاوہ کسی کی زندگی گزر رہی ہے تو وہ جہالت کی زندگی گزر رہی ہے، وہ ضلالت کی زندگی گزر رہی ہے، وہ گمراہی کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ کیسا اہل ایمان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا گمراہی کے اندھیرے کے اندر، گھٹاٹوں اندھیرے کے اندر ڈوبے جا رہی ہے، اور وہ اس انسانیت کو بچانے کی فکر نہیں کرتا، اس کے ماتھے میں کوئی شکر نہیں آ رہی۔ یہ پوری انسانیت اس دنیا کے اندر باطل نظریات کو لے کر اس دنیا کے اندر نعرے لگاتی پھر رہی ہے، ان کے لیے کام کرتی پھر رہی ہے، ان نظریات کے لیے اپنے کو کھپا رہی ہے۔ اللہ کے نظریے کے پر چلنے والا انسان، اللہ کے لیے کام کرنے والا انسان اگر وہ غافل بیٹھا ہوا ہے تو رب کائنات کہتا ہے کہ غفلت گوارا نہیں ہے۔ کم فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی کا نظام اس دنیا کے اندر قائم کرو، وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ ساری باتیں رب کائنات نے فرمائی، کپڑوں کو پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، اور اپنے آپ کو یہ سوچ کر پیٹ مت جاؤ کہ میں نے بہت کام کر دیا، یہ مرتے دم تک کرنے کا کام ہے۔ بولے رب کا فاصبر، اگر اس دنیا میں کام کو لے کر تم اٹھو گے تو یہ تمہاری مخالفت ہو جائے گی، فتوے تم پر آئیں گے، تانے تمہیں دیے جائیں گے، راہیں تمہاری کھوٹی کرنے کے پورے سامان میسر کر دیے جائیں گے، دنیا تمہارے مد مقابل آ جائے گی، باطل تم سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور ہر دور کے اندر حق اور باطل کی مشوش میں ایسا ہی ہوا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ حق کی دعوت لے کر اٹھو، لوگ اس کی چادریں بچھانا شروع کر دیں، پھول بچھانا شروع کر دیں۔ انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، صلیب پر چڑھا دیا، ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے، آگ کے اندر چھوڑ دیا گیا وقت کے نبی، اور وقت کے نبی سے بڑھ کر خیر کون ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پورا لشکر نکل پڑتا ہے، ان کی ولادت کو روکنے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا جاتا ہے، بندے پیدا نہ ہو کے جب اپنے دین کے کام کو لے کر اٹھے، اور فرعون کی فرعونیت تو دنیا کے اندر قائم نہ ہو سکے۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ باطل حق سے لرزتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو موقع مل جائے، قدم جمانے کا موقع مل جائے، اپنے نظریے کو پھیلانے کا موقع مل جائے، دعوت اور تبلیغ کا اس کو موقع مل جائے، وہ اس کو روکنے کے لیے پورا کام کرتا ہے، پورا انتظام کرتا ہے۔ لہذا جب بھی وہ تمہارے مد مقابل آ جائے، تمہاری راہ کو روکنے کی کوشش کرے، تمہاری راہیں کھوٹی کرنے کی کوشش کرے، تو بولے رب کا فاصبر، اپنے رب کی راہوں میں استقامت کے ساتھ قدم جما کر کھڑے ہو جانا، قدم تمہارے پیچھے نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ یاد رکھ لو ابراہیم کام ہے، اس کے لیے مہلت تمہارے پاس بہت کم ہے، ایسا نہ ہو جاؤ کہ تم اپنے دیگر دنیا کی مشغولیات کی طرف لگ جاؤ اور تم کھو بیٹھو اپنی اس راہ کو جس راہ پر چلنے کے نتیجے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ وہ جو رب کائنات کی طرف سے ایک فرشتہ ہے کہ جس کے سور پھونکتے ہی قیامت کے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا، وہ سور اپنے منہ میں لیے ہوئے بھرے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ ہر وہ بندہ جو اس کام سے انکار کرتا ہے، کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار، جو بھی اس اقامت دین کی جدوجہد سے انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں لگاتا، نہیں کھپاتا ہے راہوں کے اندر جو جدوجہد کی راہیں ہیں، جو دین کی اقامت کی راہیں ہیں، جو اللہ کے دین کی راہیں ہیں، جو دین کی فکر کی راہیں ہیں، اپنے آپ کو نہیں لگاتا تو سن لے کہ سور پھونکنے والا منہ میں سور لیے سے انتظار ہے، بیٹا کب مجھے
کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور مہلت ختم ہو جائے، اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے بندے کی تو پھر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر میدان حشر میں جب یہ بندہ کھڑا ہو جائے اور پوچھے گا بتا تو یہ کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کسی شخص سے قدم اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہ ہٹ سکے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ بتاؤ زندگی کن کاموں کے اندر گزاری؟ پہلا سوال یہ ہوگا، اگر دین کی راہوں میں گزاری نہیں بندہ بولے گا اللہ تیری راہ میں گزاری، تیرے دین کی جدوجہد کے اندر گزاری، تیرے دین کی فکر کے اندر گزاری، تیرے دین کے ابلاغ کے لیے گزاری، تیرے دین کے قیام کے لیے زندگی گزاری۔ لیکن یہ زندگی اگر دنیا کی فکروں کے اندر انسان لگ جائے اور انسان یہ سوچ لے کہ میرا نصیب میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں جدوجہد کروں گا، میں کوشش کروں گا تو مجھے کھانے کے لیے نصیب ہو جائے گا، اللہ نعوذ باللہ مجھے فراہم نہیں کرے گا۔ اگر انسان کی سوچ یہ ہو جائے خدا کہتا تیرے نصیب کا تیری روزی کا ذمہ مجھ پر ہے، تو میرے نہ ہونے کا نکل جائے۔ اللہ عطا کرتا ہے، چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو نے خدا پہ یقین کو کمزور کر دیا، دنیا کی جدوجہد، دنیا کی جستجو، دنیا کا سمیٹنا، دنیا کو جمع کرنا، یہ تو نے اپنی فطرت بنا لی، اور رب کائنات نے پھر ایک مثال کردار پیش کر دیا، اور بڑا کردار اس لیے نمایاں کر کے پیش کر دیا کہ یہ شخص وہی تھا جو اس دنیا کی فکر کے ضرورت کیا تھا، اور رب کائنات نے اس کو بتایا کہ وہ شخص کیسا تھا، اس کے پاس کیا نہیں تھا، کتنا سر سامان اس کے پاس تھا، مال اور ملکیت اس کے پاس تھی، مکے کا سب سے امیر ترین آدمی وہ تھا، اس سے بڑھ کر امیر آدمی کوئی نہیں تھا، اور وہ امیر آدمی جب اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قدر دولت عطا ہو گئی تھی، غلام اس کے پاس تھے، اولاد اس کے پاس تھی، 12 اس کے بیٹے تھے، یہ پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ پچھلے آیت کے اندر آ چکا ہے، مل گیا نا جو کچھ چاہا تھا، لیکن آگے کے لیے کیا ملا اس کو؟ رب کائنات نے اس کا پورا منظر بیان کر دیا، یہ دنیا تمہیں مل بھی جائے گی تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر میدان حشر کے اندر اور قیامت کے اندر تمہارے ساتھ حشر کیا ہونے والا ہے؟ یہ کام نہیں آئے گا تمہیں وہاں پر، دنیا کے اندر جب کچھ تم جمع کر کے پھر رہے ہو کہ سب کچھ رہ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ اس بندے کو جو کچھ رب نے عطا کیا تھا یہ پوری تفسیر رب کائنات نے بیان فرما دی۔ میں اکیلا ہی تھا، میں نے اس کو پیدا کیا، وہ ماں کے ہاتھ پیٹ سے نکلا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، وہ اکیلا پیدا ہوا تھا، ہاتھوں میں کچھ لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ہم نے اس کو پیدا کیا، اکیلے پیدا کیا، اس کے ساتھ کچھ اور نہیں تھا۔ پھر فرمایا رب کائنات نے وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو مال دیا، دولت دی، وہ بنین شہودا، اس کو بیٹے دیے جو اس لیے کھڑے رہتے تھے گواہ بن کر، پکارتے تھے ماں، بڑے سعادت مند بیٹے اس کو دیے، بڑی شہرت تھی ان کی، بڑا مقام تھا معاشرے کے اندر، اس کا بھی اس کے بچوں کا بھی، سمیت نوانا دین، سب کچھ اس کو دیا تھا۔ ومہدت له تمہیدا، زمین اس کے لیے کشادہ کر دی تھی، جہاں چاہتا تھا کماتا تھا، جہاں چاہتا تھا وہ پیسہ مل جاتا تھا، اس سے بڑھ کر کوئی پیسے والا اس معاشرے کے اندر نہیں تھا، اس کے باوجود اس کے اندر تما تھی۔ سمیت نوانا دین، اس کو تما تھی مجھے مزید ملے، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں سے، ہماری آیتوں سے عناد کرنے والا ہے، دشمنی رکھنے والا ہے۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا، جب دولت یہ مال اور ملکت یہ مکے کا سب سے امیر آدمی بن جائے اور ساتھ ہی وہ طائف کا بھی امیر آدمی بن گئے، دونوں اس کی دولت کی وسعت تھی، اس کے پیسے کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر، اس کی روزی کے اندر، جس کے لیے انسان آج مارا پھر رہا ہے کہ مل جائے مجھے، دنیا مل جائے مجھے، تو یہ دنیا اس کے پاس تھی۔ لیکن رب کائنات کیا کہا کہ سعود بے سعودا، سعود ایک پہاڑ کا نام ہے جو جہنم کا پہاڑ ہے اور آگ کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر میں اس کو چڑھاؤں گا۔ یہ وضاحت ہے کہ آگے بھی فرشتے ہوں گے اور پیچھے فرشتے ہوں گے، اس وسیع کے اوپر لے جا رہے ہوں گے۔ سعود بے سعودا انہ فکر وقدر، خدا رب العزت فرماتا ہے پوری نشانیاں اور پوری علامتیں بتا رہا ہے کہ اس نے فکر کی، اس نے سوچا، اس نے غور کیا، وہ قدر، اور اس نے مقرر کیا، اس نے طے کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، سوچتا رہا وہ۔ فقتل کیف قدر، ہے کیسی بات ہے کہ اس نے سوچی، ثم قتل کیف قدر، ہم پھر کہتے ہیں کہ اس نے کیسی بات سوچی، ثم نظر، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس نے نظر اٹھائی، ثم عبس، اس نے تیوری چڑھائی، وہ بسر اور منہ بسورا اس نے اپنا، ثم ادبر، ادبر کہتے ہیں پیٹھ پھیرنے کو، واستکبر، تکبر سے اس نے بات کی، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ یہ جو نبی قرآن کی آیتیں بتا رہا ہے، کلام بتا رہا ہے، قرآن کی وحی رب کائنات کی طرف نازل ہوئی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے،
فقال ان هذا الا سحر یؤثر، یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے۔ تو قرآن کو سحر کہتی ہے، کہ قرآن تو خدا کے لیے بلاتا ہے، خدا کی طرف بلاتا ہے، قرآن تو انقلاب کے لیے کہتا ہے، قرآن تو زندگیاں بدلنے کے لیے کہتا ہے، قرآن تو اقامت دین کے لیے کہتا ہے۔ اب یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوا اور اس نے منہ بسورا، اس نے اپنے تیوری چڑھائی، اس نے سمات بارہ وسلم اور اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر، آگے جو انسان کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات اس نے کی سب اس لیے ہی سکر رب نے فرمایا کہ جلدی اس کو سکر کی داخل میں داخل کریں گے، جہنم میں داخل کریں گے۔ فرمایا کہ وما ادراک ما سکر، تمہیں کیا پتا کہ سکر کیا ہوتی ہے؟ لا تبقی، نہ باقی چھوڑے، ولا تذر، اور نہ چھوڑے، نہ باقی رہنے دے اور نہ چھوڑے، مرنے بھی نہ دے اور چھوڑے بھی نہ۔ یہ اس سکر کی، اس جہنم کی فطرت ہے، مرنے بھی نہیں دے گی، وہ جیتا بھی رہے گا، موت کو موت آ جائے گی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، کہ پھر انسان کی ہو جائے گی۔ لواحۃ للبشر، اس کی کھال جھلس جائے گی اس جہنم کی آگ کے اندر، آگ کا جھلس جانا، اتنا شدید اس آگ کا اثر ہوگا۔ پھر ہمیں رب کائنات نے کہ علیہا 19، علیہا، اس کے اوپر، اس جہنم کے اوپر مقرر کر دیے گئے فرشتے 19۔ اور یہاں سے اس کلام کا آغاز ہوا، اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی تھی کہ جب 19 فرشتوں کی بات آئی تو پھر مشرکین مکہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کی جا رہی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان مریں گے، اتنی وسیع کشادہ جہنم ہوگی، اور اس کے اندر صرف 19 فرشتے اس کے پر مقرر کر دیے گئے۔ تو ٹھٹولیاں کرنے لگے، ابو جہل نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو بلا دے، اور کیسی بات کر رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسی بات کر رہے ہیں؟ 19 فرشتے کیا بات، کیا حیثیت رکھتے ہیں ہمارے سامنے؟ ایک بہربان صاحب سے کہنے لگے کہ میں 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، 2 سے تم نمٹ لینا، کسی اور نے کہا کہ 19 سے میں نمٹ لوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس طرح کے مذاق، ٹھٹولیاں قرآن کی آیات پر کرنے لگتے ہیں۔ اب رب کائنات ہمارا کسی بات کیوں کی گئی؟ یہ 19 کی بات کیوں کی گئی ہے؟ علیہ حافظ 19 کی بات کیوں کی ہے؟ تو رب کائنات نے یہاں سے آج ہمارا نیا درس شروع ہوگا، جس میں رب کائنات نے وضاحت کی کہ وما جعلنا، اور ہم بناتے ہیں، بھیجتے ہیں اصحاب النار، وہ جو اصحاب فرشتے ہیں آگ والے، الا ملائکہ، وہ ملائکوں کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ اب ان اصحاب کو اصحاب بشر کی طرح مت تم دیکھو کہ انسان کی طاقت کیا ہوتی ہے، انسان کی قدرت کیا ہوتی ہے، انسان کا اختیار کیا ہوتا ہے، انسان کے مد مقابل لڑ کے سمجھنے بات آتی ہے کہ یہ مکے کے لوگ 19 فرشتوں سے لڑ لیتے ہیں، اگر فرشتے انسان ہوتے علیہ حافظ 19، یہ جو 19 لوگ تھے، یہ 19 لوگ اگر انسان ہوتے تو ان سے لڑنا آسان تھا۔ تم نے فرشتوں کو انسانوں کے برابر سمجھ لیا کہ 17 سے میں نمٹ لوں گا، 2 سے تم نمٹ لینا، فکر مند رہو، ہم سب 2 سے نمٹ لیں تو بات بھول ہو جائے گی۔ تو رب نے کہا فرماتا ہے کہ الا اصحاب وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم اصحاب النار جو ہم نے رکھے ہیں وہ ملائکہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ، یہ جو تعداد ہم نے تمہیں بتائی ہے یہ ایک فتنہ تمہارے اندر برپا ہو جائے، تمہارے اندر کا جو چور بیٹھا ہوا ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جائے، اس لیے کہ تمہارے اندر جو ایمان ہے، خدا کی ذات کے اوپر جو ایمان ہونا چاہیے، خدا کو جو تم نے پہچاننا چاہیے۔ خدا کہتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری قدرت کو کیسا سمجھ رکھا ہے۔ کیا میں 19 فرشتوں سے جہنم کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ میری قدرت اتنی کمزور ہے؟ تم نے میرے بارے میں ایسا تصور کیا ہوا ہے؟ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ تعداد جو بتائی گئی ہے، قرآن کا اصل میں یہ شعور سے آتا ہے کہ قرآن ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ بات کیسے کہہ دی گئی، اور اس وقت جب انسان سوچ رہا ہوتا ہے قرآن کے اس معاملے کے اوپر، قرآن کے اس کلام کے اوپر، قرآن کی اس بات کے اوپر، تو انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا بھی انسان ہو جاتا ہے، جیسے انسانی کام نہیں کر سکتا خدا کام نہیں کر سکتا، جو انسان کی قدرت میں یہ بات نہیں، جو خدا کی قدرت میں یہ بات نہیں ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں، تیرے ذہن میں، تیری عقل اور فہم میں میرا تصور کیا ہے، تو مجھے کیسا سمجھتا ہے۔ اگر تو نے مجھے واقعی نہیں پہچانا تو جب ایسی بات آئے گی تو کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تیرے اندر کے ایمان کو کھولنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے، اسے ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔
یہ جو بات رب کائنات نے کہ میں نے کہی کہ علیہ حادثات عشر، یہ اس لیے کہی کہ تیرے اندر خدا رب ذوالجلال کا جو تصور ہے وہ تصور کیسا ہے وہ واضح ہو جائے۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اصحاب النار ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اصحاب النار ملائکہ ہیں۔ اور پچھلے وقت میں یہ بات آ گئی تھی تو 19 کا رب کائنات نے ذکر کیا، یہ کل تعداد 19 کا ذکر نہیں کیا، بات خدا نے اوپن چھوڑ دی، کھلی بھی چھوڑ دی ہے۔ یہ 19 ان فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ اتنی بڑی قیامت برپا کرنے کے لیے ایک سور پھونکنے والا فرشتہ تب بالا ہو جائے، زمین پہاڑ اکھڑ جائے۔ انسان اگر عقل سے سوچنا شروع کر دے کیسے ممکن ہے کہ اتنی سی سور سے کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی بیٹھ کے پھونک مار لے، اس کے یہ فرشتے کی پھونک ہوگی اور اس کی پھونک اس سے خدا رب ذوالجلال یہ قیامت برپا کرنا چاہتا ہے تو رب کائنات نے جو پھونک میں قدرت رکھ دی کہ اس کے ذریعے سے یہ ساری قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ یہ ہواؤں کو چلانا، یہ وحی کو لے کر آنا، یہ آسمانوں کا سفر لمحوں کے اندر کرنا، یہ جبریل امین کی جو قدرت اور طاقت تھی یہ رب کائنات نے اس کو عطا کر دی تھی۔ تو رب کائنات جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کے اندر وہ فکر پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انسان سے کام لینا چاہا، ان انسانوں میں مردوں اور عورتوں سے جو کام لینا چاہا، رب کائنات نے دونوں کو ان کی فطرتوں پر پیدا کر دیا۔ عورت کو انسان کی نسل کی افزائش کے لیے اللہ رب العالمین نے قدرت عطا کر دی جو مرد کے پاس نہیں ہے، مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ تخلیق کی جو صلاحیت ہے رب کائنات نے عورت کو عطا کر دی، اور مرد کو رب کائنات نے معاش کے معاملے کے اندر دنیا کے اندر چھوڑ دیا کہ تو دنیا کے اندر معاش کی جدوجہد کرتا رہے، بس نئی نسل کی پرورش بھی کرے گی، ان کی تربیت بھی کرے گی، ان کو سنبھالے گی بھی صحیح۔ تو رب کائنات نے الگ الگ جس سے جو کام لینا ہے اس کو ویسی فطرت عطا کر دی۔ اور رب کائنات نے یہ دنیا کے اندر شیر بنا، اس شیر کے چپڑوں کو کھول کے دیکھا جائے تو وہاں نوکیلے دانت ہوتے ہیں، چبانے والے دانت جو عام طور پر دیگر مخلوقات کے پاس ہے، انسان کے پاس ہے، وہ جو خاص کھانے والی مخلوق ہوتی ہے اس کے چپٹے دانت ہوتے ہیں، نوکیلے نہیں ہوتے۔ تو رب کائنات نے جب نوکیلے دانت دے دیے تو گھاس نہیں کھا سکتا، تو وہ جانور کو مار کر کھائے گا، اسی سے تبھی اس کا پیٹ بھرا جائے گا۔ تو رب کائنات اسے کام لینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بنا دیا۔ تو جس چیز سے جو کام لینا تھا رب کائنات نے اس کو ویسا بنا دیا۔ اب یہ معاملہ یہ آ گیا کہ جب رب کائنات نے علیہ تسعۃ عشر کی بات کی کہ 19 فرشتے مقرر کیے گئے تو دنیا کے اندر بحث چل گئی، مشرکین مکہ کے اندر بحث چل گئی، اور اس دور سے لے کر آج تک یہ بحث چلتی رہی کہ آخر رب کائنات نے کیوں فرمایا، کیوں کہا رب کائنات نے ایسا۔ اور جب اس کی وضاحت لی گئی، مفسرین نے لکھنا چاہا، پیش کرنا چاہا، بتانا چاہا تو مختلف توجیہات بیان کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رب کائنات نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، چونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ ذکر موجود تھا 19 کا، تو یہ دیکھیں گے قرآن بھی کوئی بات کہی جا رہی تو قرآن پر یقین لے کر آ جائیں گے، ایمان لے کر آ جائیں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ یہ بات جو مفسرین نے لکھی ہے یہ تفاسیر کے اندر لکھی تو ضرور گئی ہے، لیکن جب اہل کتاب کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا ہے تو کسی بھی کتاب میں 19 تعداد ملی نہیں، لہذا یہ مفروضہ ہی غلط ثابت ہوا کہ 19 کی تعداد اس لیے بیان کی گئی کہ اہل کتاب کی تعداد کی کتابوں میں تعداد لکھی ہوئی تھی، لہذا ان کو یقین آ جائے گا۔ پھر مولانا مودودی ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں قرآن کی ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی، جب وہ سامنے آئی، قرآن کو کوئی بات کہہ رہا ہے جو تمہاری باتیں جو تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں، تو ان لوگوں نے پتہ کیا کہا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں سے لے کر بتا رہے ہیں، تو یقین تو دونوں صورتوں میں نہیں کیا۔ تو خدا ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی کتابوں والی باتیں اس لیے کرے کہ وہ یقین کرے یہ خدا کی سنت نہیں ہے، یہ خدا کی سنت نہیں ہے۔ اس لیے دونوں حوالوں سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 19 فرشتوں کا ذکر رب کائنات نے اس لیے کروایا کہ اس دور کے اندر جو اہل ایمان ہیں رب کائنات ان کو پرکھنا چاہتا ہے۔ جس کے دل میں سچا اور کھرا ایمان ہوگا، جو نبی کی نبوت پر سچا ایمان رکھتا ہوگا، تو اس کو معلوم ہوگا کہ ہر دور کے نبی نے اس طرح کی بات کی ہے۔ نبی لوگوں کا خوف نہیں کھاتا، لوگوں سے نہیں ڈرتا کہ زمانہ کیا کہے گا۔ معراج کا واقعہ ہوا، ایک رات کے اندر سفر ہوا، 7 آسمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور مسجد حرام سے
بیت المقدس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لوٹ کر آئے. ہانی کرنے موجود ہے، ہانی کہنے کسی سے ذکر مت کرنا، کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن خدا کے نبی نے کیا کیا؟ صبح آ کر اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے رات آسمانوں بس کی صحت کرائی. کوئی خوف نہیں کھایا کہ لوگ کیا کہیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا. نبی نہیں سوچتا اس بات کے اوپر کہ لوگ کیا کہیں گے. نبی کہتا ہے خدا کیا کہتا ہے مجھے وہ کرنا. تو رب کائنات کی طرف سے وحی آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس وحی کو بتایا گیا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جہنم 19 فرشتوں کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہے. اب ہے جو اس کا مطلب نکالنا چاہتا ہے نکالے. اب جو ایمان والا تھا اس نے کہا کہ نبی سچا ہے، خدا سچا ہے، جو نبی نے کہا وہ بھی سچ ہے، جو خدا نے کہا وہ بھی سچ ہے. اس کا ایمان تو مزید پختہ ہو گیا کہ خدا چلا سکتا ہے کائنات کو اس طرح. اور خدا کیوں نہیں چلا سکتا؟ خدا کی قدرت کے اندر، خدا کے ہاتھ کے اندر، خدا کی مرضی کے اندر، خدا کی منشا کے اندر سب کچھ موجود ہے. خدا جو چاہے کر سکتا ہے. اہل ایمان کے ایمانوں میں اضافہ ہوگا. لیکن جو تردد کا شکار تھا، جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، مرض اور مرض کا ذکر رب کائنات نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، ان کے دلوں کے اس مرض نے ان کا معاملہ خراب کر دیا. رب کائنات فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض. کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ مرض نمایاں ہو کر سامنے آ گیا. تردید کرنے والا تردید کرنے کے لیے کھڑا ہوا. منافق کی منافقت سامنے آ گئی. شک کرنے والا اللہ پہ شک کرنے والا، رسول کی رسالت پہ شک کرنے والا، وہ شک ان باتوں کی وجہ سے واضح ہو گیا. اس شک کے اندر رب کائنات نے باتیں کی تو کھل کر سامنے آ گیا. تو رب کائنات نے قرآن پاک کی آیات کا مقصد بھی نہیں رکھا. ایسی باتیں قرآن پاک میں جگہ جگہ پر آ رہی ہیں کہ اہل ایمان کے ایمان کو جانچا جائے اور اہل کفر اور منافقین کے باتوں کو نمایاں کر دیا جائے کہ وہ لوگ کس طرح کا ایمان دل کے اندر رکھتے ہیں. ان کا ایمان بھی کھل کر سامنے آنا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہو یا اس آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو جو مقرر کیا ہے، ان فرشتوں کی تعداد بتا کر رب کائنات نے ان انسانوں کو سامنے کرنا شروع کر دیا کہ جو لوگ دلوں کے اندر کمزور ایمان رکھتے تھے، دلوں کے اندر ان کے مرض موجود تھا، وہ مرض نمایاں ہو کر سامنے آ گیا. اہل ایمان کے سامنے جو فرشتوں کی صفتیں رب کائنات نے بیان کر دی. تو اہل ایمان کا تو ان پر ایمان تھا کہ دو فرشتے ایسے جنہیں اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے تحریر کر رہے ہیں جو کچھ آپ لکھ رہے ہو. آپ کی عمر کتنی بھی ہو، ہر عمر کے پر وہ آپ کے پر مقرر ہیں اور سارے کا سارا معاملہ کو سنبھال رہے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے. لا یعصون قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ان سے آسان نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہوتے اور رب کائنات کی بات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. جو رب نے کہا وہی وہ کر رہے ہوتے. اس لیے کہ رب کائنات نے جس کام کے لوگوں کو بنایا اس کام کو کرنے کی قدرت ان کے اندر پیدا کرنا. جس طرح جس کام کے لیے عورت کو پیدا کیا رب کائنات نے کہ اس کے ذریعے سے افزائش نسل ہونی ہے، تو عورت کے اندر رب کائنات نے وہ صلاحیت پیدا کرنی کہ عورت سے جو کام رب کائنات لینا چاہتا ہے وہ کام لے سکے. عورت اس کام کو کر دی جو رب کائنات نے اس کو تک کیا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بشارت جو فرشتوں کی حقیقت تھی، یہ مشرکین ان فرشتوں کی اس حقیقت کو تصور نہیں کر پا رہے تھے تو پنجہ آزمائی کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ خدا کا فرشتہ کیا کر سکتا ہے. وہ فرشتہ تو طائف کی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آकर کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اگر آپ چاہیں ان پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹ دیا جائے تو پہاڑوں والا فرشتہ بھیج دیا جائے جس کے ہاتھ میں رب کائنات نے اتنی قدرت رکھ دی تھی کہ وہ پہاڑ کو اٹھا کے پلٹ. کیا انسان ایسی چیز کا تصور کر سکتا ہے کہ انسان اور فرشتہ برابر ہو جائے؟ فرشتہ جس کام کے لیے رب کائنات نے رکھا وہ فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جس کام کے لیے رب کائنات نے اس کو صلاحیت عطا کی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات سے انسان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے. لیکن جن کے دل میں مرض ہوگا، شک ہوگا، ان کے دل کا یہ مرض اور شک بالکل واضح ہو جائے گا. اس شک کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کے اندر ایک چیز مزید میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے جو یہ جہنم اور دوزخ کی بات کی یہاں پر اور جہنم اور دوزخ کے اوپر فرشتوں کی تقرری کی بات کی،
تو سوال کرنے والوں نے کیا سوال کر دیا کہ یہ فرشتے 19 کے جہنم کو سنبھال سکتے ہیں. پھر یہ کہا کہ جو جہنم کی طرف فرشتے اگر وہ بھی چل رہے ہوں گے جہنم میں، چلو جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. اس طرح کی باتیں کرنا ان لوگوں نے شروع کر دی. تو پھر اعتراضات کرنے اگر انسان آ جاتا ہے، قدرت کے پر اعتراضات اگر انسان آ جاتا ہے تو قدرت میں انسان کے اعتراضات کا اس سلسلے کو روکا نہیں جا سکتا. یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ سوالات جو انسان کے دل میں خدا کی قدرت کے بارے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ شبہوں و شبہات میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. اسی طرح اعتراض کرنے والا تو یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کیوں بنائے. اسی طرح وہ سوال کر سکتا ہے کہ زمین اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے کیوں بنایا. سوال کرے انسان. پھر انسان سوال کر سکتا ہے کہ شیطان کو آگ کے شعلے سے کیوں پیدا کیا، فرشتے کو اللہ رب العالمین نے شعلے سے کیوں بنایا. اسی طرح جنوں کو اسی طرح انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کیوں رہتا ہے. سوال کرے گا انسان. اور اس طرح سوال کر سکتا ہے کہ کچھوے کو 1000 سال کی عمر کیوں دی رب نے کائنات میں، ہمیں کب عمر کیوں دی. کبھی مرد سوال کر سکتا ہے کہ مجھے عورت کیوں نہیں بنایا، اور عورت سوال کر سکتی ہے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا. اور یہ ہوتے ہیں سوالات لوگوں کے ذہنوں میں. جو خدا کی ذات سے مطمئن نہیں ہوتا وہ اپنے وجود کی حقیقت سے مطمئن نہیں ہوتا. خدا اس کو اتنی گمراہی کے اندر لے کر آ جاتا ہے کہ اس گمراہی کے اندر اس کو کسی بھی صورت کے اندر اطمینان نصیب نہیں ہو رہا ہوتا. سر سید احمد خان نے مضمون لکھ دیا تھا، آپ نے پڑھا ہوا مضمون. انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. مرد ہونے کی حالت میں خوش نہیں، اسے عورت بننے کا شوق ہے. لمبے لمبے بال چھوڑے گا، کپڑوں کی بناوٹ میں سے بنائے گا، حالات اور حلیے سے بنائے گا، اپنے آپ کو عورتوں کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرے گا. اس کو شوق ہے میں عورت ہو جاؤں تو عورتوں میں ایسی عورتیں ملیں گی جن کو مرد بننے کا شوق ہوگا. ان کی طرح کا لباس پہنیں گی، ان کی طرح کے کپڑے پہنیں گی، ان کی طرح کے بال بنائیں گی، لہجے اختیار کریں. ان کو شوق میں کیوں؟ وہ خدا کی بنائی ہوئی جو قدرت اس کے لیے خدا کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ اس کو منظور نہیں ہے کہ مجھے کیوں عورت بنایا جائے، کوئی کہتا مجھے کیوں مرد بنایا جائے. انسانی کیفیت یہ ہو جاتی ہے. لیکن جو خدا پر یقین رکھنے والا ہے، خدا پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ تو ہر وقت تشکر کے الفاظ سے اپنے آپ کی زبان کو تر رکھتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے. رب سن اللہ، تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، تو نے مجھے والدین عطا فرمایا، تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی، تو نے مجھے دنیا کے اندر جینے کی صلاحیت عطا فرمائی، تو مجھے نہ پیدا کرتا. ابھی تازہ فیفا کا ورلڈ کپ ہوا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس کی اوپننگ سیریمنی کے اندر وہ نوجوان دکھایا گیا تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی بالکل اتنا سدا، کیا اس کا وجود تھا. لیکن ہم نے دیکھا وہ کتنا متشکر تھا وہ انسان. اس نے اپنی اس کیفیت کے اندر اس زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارا. وہ وہاں کا بہت بڑا کاروباری انسان بن گیا، اپنا کاروبار اس کا. تو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا انسان دنیا کے اندر کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوتا، کبھی تھکتا نہیں. شیخ سعدی کا واقعہ آتا ہے کہ بس سفر کر رہے تھے. اس دور کے بزرگوں کے اندر یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی کہ وہ گھروں میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، وہ دین کے ابلاغ کے لیے نکل جایا کرتے تھے. ان کی کوشش، ان بزرگوں کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں کہ بٹر صغیر کے اندر اسلام موجود ہے. خواجہ معین الدین چشتی کا نام موجود ہے، عبد القادر شاہ جیلانی کا نام موجود ہے، ہمارے بزرگ پڑھی یا شاہجہاں شہید ہمارے قریب کا علاقہ موجود ہے. یہ کافروں کے ظلم میں مریدین کے ساتھ نکلا کرتے تھے. پیرانے بقرہ کی آپ تاریخ پڑھ لیں، یہ علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے، ان کو باز اور تبلیغ اور دین کی طرف لانے کی کوشش کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انگریزوں نے ہندوستان کا سروے کیا تو پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں جو ہندو تھے ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم کس کو اپنا رہنما مانتے ہو، کس کو اپنا پیشوا مانتے ہو، کس کی تم عقیدت کے اندر رکھتے ہو. تو اتنی بڑی تعداد کے اندر، کروڑوں تعداد کے اندر ہندوؤں نے جن کے نام لیے وہ مسلمان تھے. ان سے مانوس تھے. ان کی طبیعت، ان کے خلائق اعلیٰ جو رب کائنات نے ان کو عطا کی تھی، انسانیت کے ہمدردی اور رحمت والی، اور لوگوں تک پہنچ کر ان کی اصلاح، ان کی تربیت کا کام کرنا. تو لوگوں کے سامنے جو بہتر ترین انسان بن سکتا تھا، ہو سکتا تھا، تصور میں کوئی لا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہٹ کر اپنے ادوار کے اندر جن کو وہ لوگ مرشد بنایا کرتے تھے، اپنا بڑا سمجھا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو بنایا، وہ لوگ خدمت نہیں کیا کرتے تھے. تو اس میں شیخ سعدی کی بھی مثال دینا چاہوں. وہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران چلتے چلتے ان کے پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی. پاپوش کہتے ہیں فارسی کے اندر وہ واقعہ آتا ہے، پاپوش ٹوٹ گئی. شکوہ دل کے اندر پیدا ہو گیا. اللہ میں تیری راہ کے اندر نکلا ہوا ہوں، تو یہ نہیں کر سکتا مجھے چپل ادا کر دے، تو نے مجھے بغیر چپل کے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے دنیا کے اندر چھوڑا ہوا ہے. یہ کہتے ہوئے دل میں شکوہ لیے ہوئے جس شہر میں آبادی میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، وہاں مسجد تھی.
تو مسجد کے باہر دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا جس کا پاؤں ہی نہیں ہے. لرز گئے وہاں پر. اللہ میں شکوہ کر رہا ہے چپل نہیں ہے میرے پاس, تو اگر اس کی طرف مجھے پاؤں نہ دیتا میں نے کیا کر سکتا تھا. میں نے کہا عاجز انسان وہی سجدے میں گر گئے. اللہ مجھے معاف کرنا, میری زبان پہ ایسی بات ہی کیوں آ گئی, شکوہ کیوں آ گیا میری زبان کے اوپر. اسی لیے خدا کی ذات پر یقین رکھنے والا انسان, خدا پر ایمان رکھنے والا انسان خدا کی رضا پر راضی رہنے والا انسان ہوتا ہے. جو خدا کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے اور میرے لیے درست کہہ رہا ہے, میری بقا اسی میں ہے, میری نجات اسی میں ہے, اس کو مانو. اور اس کو میں چھوڑ دوں گا تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا. تو خراب ایمان والا, کمزور ایمان والا, تردد والا انسان, مرض جس کے دل کے اندر ہوگا, وہ انسان کبھی خدا کی راہوں پر سچائی کے ساتھ چل نہیں پائے گا. وہ لمحوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہوگا, گمراہی کے گڑھوں میں گرا چاہتا ہوگا. اسی لیے اس کو چاہیے خدا کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑے, خدا کے دین سے اپنے آپ کو جوڑے اور اپنے دین اور ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے رب کائنات نے اس بڑے پاک کی آیت میں فرمایا کہ رب کائنات پر جس کو چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہدایت عطا کر دے, لیکن جس کو چاہے گمراہی عطا کر دے. یہاں پر بھی مفسرین بڑی پیاری بات کرتے ہیں. رب کائنات کی آیتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. جس کو چاہے خدا رب العزت ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے رب کائنات گمراہی عطا کرتا ہے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان چاہتا ضلالت اور گمراہی اور خدا اس کو ہدایت دے دے, اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی چاہتا ہدایت ہو خدا اس کو گمراہ کر دے. ایسا نہیں ہے. گمراہی کے طلبگار کو گمراہی کی راہوں میں چھوڑ دیتا ہے رب کائنات. چاہ تو گمراہی چاہتا ہے, تو مرد بن کر عورت بننا چاہتا ہے, تو عورت ہو کر مرد بننا چاہتا ہے, میرا جسم میری مرضی کے تو نعرے لگاتا ہے, تو دنیا کے اندر اپنے جسم کو ان دنیا کے بھیڑیوں کے لیے آزاد چھوڑنا چاہتا ہے کہ تیرے جسم کو بیٹھ کے نوچے, تو دنیا کی عارضی لذتوں کے لیے اپنے اس پاکیزہ کردار اور مقصد کو بھولنا چاہتا ہے جو رب کائنات نے مجھے عطا کیا تھا. تو رب کائنات نے چھوڑ دیا میں تجھے ضلالتوں کی گمراہی کی راہوں میں نکل جا. اور پھر یہ عورت جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا احترام دیا کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرۃ اعین کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری ایک بیٹی, میری اولاد, تو دوسری طرف اس ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی رب کائنات. جو وجود نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور جو وجود انسانیت کے لیے اس کے قدم جنت بن گئے, وہ وجود کہتا ہے کہ مجھے رب کائنات نے ساتھ تخلیق کر دیا. پدر شاہی سے آزادی کے نعرے لوگوں نے لگانا شروع کر دیے. پدر شاہی کے باپ کیا کچھ نہیں کرتا تمہارے لیے. انسانی وجود جب خدا کی حقیقت کو, خدا کی وحی کو جھٹلاتا ہے, تو پھر ایسے ہی نعرے ان کی زبانوں پر آیا کرتے ہیں. وہ دنیا کے اندر بھیڑیوں کا نشانہ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. گمراہی کی کھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر وہ چلے جاتے ہیں. جو مقام ان کو اسلام نے دیا, جو مقام خدا نے دیا, جو مقام رسول نے دیا, اس مقام کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں. جو ہدایت طلب کرنا چاہے گا تو خدا ہدایت کی راہوں کو آسان کر دے گا, مدد کرے گا خدا. اور جو گمراہی کی راہوں میں چلنا چاہے گا خدا گمراہی کی راہوں کو اس کے لیے کھول دے گا. قرآن پاک کی آیت بالکل واضح کر رہی ہے. رب کائنات کو اسی سے غرض نہیں, رب کائنات کی یہ سنت نہیں ہے کہ گمراہی کے طلبگار کو ہدایت کی راہ پر لے کر آ جائے. جو تیری طلب ہوگی تجھے وہ ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى. تو جو چیز چاہے گا, جس کے لیے صحیح کرے گا, جس کے لیے کوشش کرے گا, تجھے وہی چیز ملے گی. تو جنتوں کا طلبگار, خدا کی رضا کا طلبگار, خدا کے ایمان کے اوپر ان راہوں پر چلنے والا انسان جب خدا سے اس کی مدد طلب کرتا ہے, خدا اس کے لیے وہ راہیں آسان کر دیتا ہے. پھر کٹھن سے کٹھن راہوں پر اس کو زندگی ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر مشکل سے مشکل راستوں کے اوپر مجھ سے پوچھا جاتا ہے, بتا کیا حال ہے تیرا؟ تو بتا شکر الحمدللہ. جب کیلے جسم کے اندر ٹھوکی جا رہی ہوتی ہے, اس وقت پوچھا جا رہا ہے بتا تمہارا کیا کہنا ہے, تو اس وقت رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بندے کے ایمان کی کیفیت رب کائنات بنا دیا کرتا ہے. تو کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا هو. وہ جو جنود میرے گروہ ہیں, لشکر ہیں, ان کی تعداد مجھے معلوم ہے. یہ جو بات میں نے بیچ میں چھوڑ دی ہے کہ 19 مئی سے میں نے مقرر کر دی ہے, یہ تو
آزمانے کے لیے میں نے کر دیا ہے۔ سوچنے والا سوچتا رہ جائے، پختہ رہنے والا پختہ رہ جائے، گمراہ ہونے والا گمراہ ہو جائے۔ آج جو ہدایت چاہے گا اس کے دل کو سکون تو میں عطا کر دوں گا، جو گمراہی چاہے گا اس کو گمراہ ہو جائے گمراہی۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ بشر کے لیے، انسانیت کے لیے نصیحت کی باتیں کر رہا ہوں۔ نصیحت پکڑ لو، یہ زندگی ہے، اس کے اندر نصیحت پکڑ لو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہی کی زندگی تمہیں کٹاٹوں بندھیروں کے درمیان کر جائے۔ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، پھر رب کائنات بتاتا ہے پورے مکالمے جو اہل جنت اور اہل جہنم کے اندر ہوں گے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ رب کائنات نے پوری باتیں کر دی، ایسی زندگی گزارو، یہ کردار لے کر آ جاؤ، اس کردار کو دلانے والے اس کردار کے حامل بن جاتے ہیں۔ پورے نقشے رب کائنات نے کھینچ دیے، اور پھر فرمایا کہ جو ان راہوں پر نہیں چلتا، نصیحت کو نہیں پکڑتا، اس کی زندگی کیسی جاتی ہے؟ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، جہنم کے آگ کے پہاڑوں پر چڑھایا جائے گا، سکر کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر رب کائنات نے اسی وضاحت فرما دی۔ اب رب کائنات فرمایا کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ چاند کی روشنی ہوتی ہے لیکن اندھیری رات میں چاند اٹھتا ہے۔ چاند نمایاں اندھیری راتوں میں ہوتا ہے، دن کی روشنیوں میں چاند نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے 600 سال، یہ 600 سال عیسائیت کی اس تعلیمات کے اوپر ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر رب کائنات نے کہا کہ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہا۔ وَاللَّيْلِ اِذْ أَدْبَرَ، اب اس رات نے اپنی پیٹھ پھیری۔ جب رات پیٹھ پھیری کیا ہوتا ہے؟ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اب صبح جو ہے وہ واضح ہو کر اور نمایاں ہو کر چلی آتی ہے۔ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، معنی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ساری باتیں رب کائنات نے کرنے کے بعد یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ان 3 آیتوں کے نتیجے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، اس دور میں رب کائنات ہمارا ہے کلا والقمر، ہرگز نہیں، یہ قمر، یہ چاند، یہ راتوں کی گھڑیاں، یہ اندھیرے میں چاند کا چمکنا، یہ کیفیات کیا تھی؟ اندھیرا تھا، دنیا اندھیرے میں موجود تھی۔ لیکن اب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے۔ اب یہ جو لیل ہے، جو رات ہے، اس حد پر اس نے پیٹھ پھیری ہے۔ جب رات پیٹھ پھیرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے، اور اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اندھیرا کیسے ختم ہو رہا ہے؟ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اب صبح گزار ہوئی ہے۔ اب پتہ ہے کہ صبح کا اشارہ خدا رب العزت کا کس کی طرف ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے آنے سے یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو جائیں گے، جہالت ختم ہو جائے گی، ضلالت ختم ہو جائے گی، ہدایت اور روشنی پورے چمکتے ہوئے سورج کی طرح، دن کے اجالوں کی طرح تمہارے سامنے آ جائے گی جب محمد مصطفیٰ زمین پر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے تولد کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کو یوں نہ سمجھو میرے محمد کو، واللیل اذا ادبر، ان کا آنا رات کا پلٹنا ہے، اندھیروں کا چھٹنا ہے، راتوں کا ختم ہونا ہے، اور میرا محمد صبح کی نوید بن کر آیا ہے۔ وہ پیغام لے کر آیا میرے پاس، اس پیغام کو اگر تم نے پکڑ لیا لیکن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہا لإحدى الکبر، وہ جو دوزخ ہے وہ میری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ نشانیاں اللہ رب العالمین کی دن، نشانیاں اللہ رب العالمین کی رات، نشانیاں اس کائنات کے رب کائنات کی بہت بڑی ہے۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ وہ جو قیامت ہے وہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو چھوڑو مت، اس کو بھولو مت۔ جس طرح باقی چیزوں کا ہونا ایک حقیقت ہے، اسی طرح قیامت کا ہونا بھی ایک حقیقت ہے، وہ ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ نذیر للبشر، وہ ڈرانے والی ہے، نذیر انذار انسانوں کے لیے، بشر کے لیے وہ ایک ڈراوا ہے۔ نصیحت پکڑو، اس کے واقعات سے، اس کے حالات سے، اس کی کیفیات سے، اس کی آگ سے، اس کی تکلیفوں سے، اس کی بدبو سے، اس کے تعفف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو واقعات کو جو نبی کے رسول بیان فرمایا، اس بات کے یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ گزر رہے تو ایک جگہ سے بڑی ٹھنڈی اور معطر ہوا آ رہی ہے، پرسکون ماحول سے محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہے؟ یہ جنت کا دروازہ ہے، وہاں سے یہ ہوا نکل رہی ہے۔ پھر اور آگے بڑھے تو
بڑی متعفن بدبودار گندی چیخوں والی آوازیں اور وہاں سے تعفن کی آوازیں آ رہی ہیں اور گرمی آ رہی ہے تپش آ رہی ہے فرمایا کیا کہ جہنم کی دروازہ ہے کھڑکی ہے وہاں سے سارا کچھ آ رہا ہے تو کیفیات ہے سارے ان کیفیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے لمن شاء منکم ان يتقدم اور يتاخر اب تمہاری مرضی ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے میرے محمد کا ساتھ دیتا ہے میرے دین کا ساتھ دیتا ہے میرے قرآن کا ساتھ دیتا ہے اور اس دنیا کے اندر اس دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے ان يتقدم اور يتاخر یا کوئی پیچھے رہ جاتا ہے یہ بھی اس کی مرضی ہے جو اپنے نصیبوں کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو بامقصد بنانا چاہتا ہے جو خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو خدا کی جنتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً آگے بڑھے گا اور بڑھنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کی جد و جہد کے طرف جائے گا سن لو اس بات کو کلا نفس بما کسبت رہینا تم میں سے ہر نفس جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس رہینا گروی پڑا ہوا ہے رب قائدہ نے بہت کچھ تمہیں دے دیا اور یہ زندگی تمہیں دے دنیا کے اندر بھیج دیا ایک ایک چیز اس رہن کے بدلے تم سے معلوم کی جائے گی تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اس کا حق ادا کیا نہیں کیا جو جو کچھ تمہیں دنیا کے اندر ملتا گیا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون کہ وہ لوگ جو دائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے ان سے سوال کیے جائیں گے جو جنت کے اندر موجود ہیں تو لوگ سوال کریں گے اب یہ سوال کیا ہوگا کون سے سوال ہوں گے کس سے سوال جنت والے کر رہے ہوں گے یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر یہ موضوع بنے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے یہ سورہ مبارکہ آج ہم 40ویں آیت تک لے کر آ گئے ہیں تو انشاءاللہ 56 آیتیں ہیں اس کی تو اگلی 16 آیتوں کو کوشش تو کریں گے ہم اگلے درس مکمل ہو جائے لیکن اس میں اگر آپ سب لوگ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس پوری سورہ کو سمجھنے کا موقع ملتا رہے گا اس سے پہلے ہم نے سورہ مزمل کے اوپر درس کیا تھا یہ پیر محلہ کے اندر وہ پیچھے کتاب رکھی ہوئی ہے وہ سارے دروس جو یہاں پر ہوئے تھے وہ سارے تحریر ہو گئے اور وہ چھپ کر آ گئے ہیں اس کا پہلا ایڈیشن آیا تھا وہ ایک ہفتے میں سارا بک گیا اب یہ دوسرا ایڈیشن آیا اس میں دوسرا ہفتہ چل رہا ہے تقریباً 1000 میں سے 700 کاپیاں بک گئی ہیں اندازہ یہ ہے جو بک ہو گئی ہیں اور بک گئی ہیں تو اس طرح یہ دوسرا درس ہے میرے ایک ساتھی یہ ریکارڈ کر رہے تھے درس ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ یوٹیوب چینل پہ لگ جاتا ہے تو جو دیکھنا چاہتا ہو نواب زین لغاری آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو جو درس یہاں ہوتا ہے وہ اگلے دن ہم اس پہ لگا دیا کرتے ہیں تو یہ درس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو دوبارہ سننا چاہے سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کے اوپر محنت کرنے کی اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا عزیز یا غفار برحمتک استغیث یا عزیز اے زبردست یا عزیز یا غفار اے مغفرت کرنے والے اے معاف کرنے والے یا رب سبحانہ تو ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول ہماری مغفرتوں کے اعلان فرما دے یا رب سبحانہ تو اپنی نعمتوں سے ہم کو آسودہ کر چکا ہے ہمیں عطا کر چکا ہے ہمیں اپنے وجود پر مطمئن رہنے کی اور تیری راہوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب سبحانہ تیری بارگاہ کے اندر جتنے بھی شکر و شکایت ہماری زبانوں پر آتے رہے اے رب سبحانہ سے حجت کو اس اہلی کو اس جہالت کو معاف فرما دے درگزر فرما دے اور تو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین یا رب